بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اسے بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ بھیک مانگتے ہوئے کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے۔ یہ فقیر ان کو دعا دیتا تھا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بغیر بھیک دے نکل جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس پر رحم آتا تھا تو وہ اسے بھیک دے کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس کو بہت شوق تھا گھومنے کا، اور اسے نئی نئی چیزوں سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسے اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے ملک میں اسی ملک میں جا پہنچا۔ اس بار اس نے سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا اضافہ کی جائے کہ مسلمان کیسے ہیں۔ پھر یہ مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا۔ یہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے سکے، وہ غریب اس کو دعا دے گا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے ترجمان نے اس انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا اور مسجد کا معائنہ کرنے لگا۔ کچھ دیر تک مسجد کو دیکھنے لگا اور مسجد اتنی خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ پھر وہ مسجد سے باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بھکاری ویسا ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی وہی بھکاری اسی نام سے عرض کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے سکے۔ اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکالے اور اپنے ترجمان سے کہا، اس بھکاری سے کہو کہ تمہیں رب کیا دے گا، میری طرف سے لو اور عیش کرو۔ ترجمان نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے تمہیں یہ $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رب کیا دے گا، یہ لو، میری طرف سے پیسے لو اور عیش کرو۔ اس بھکاری نے کہا کہ اور انگریز سے کہ اس سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس نے اس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے ادا کر دیا۔ اب انگریز بھکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ بھکاری نے کیا جواب دیا۔ پھر انگریز کے ترجمان نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے سے مجھے اس نے عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی اور انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا، بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ جیسے بھی پوری ہوئی ہو تو گئی، وہ مانگ تو اپنے رب سے ہی رہا تھا، پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو یہ اعمال سے بھٹکا رہتا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے۔ تو گھومنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب راجستھان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریزوں کے اندر ویسے بھی کھوج کرنے کا جذبہ کافی پایا جاتا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے راجستھان کا چکر لگانا ہے، ہم وہاں کچھ دن رک کر کچھ دن معائنہ کریں گے۔ انگریز کے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، انگریز نے اپنی دل کی مراد پوری کرنے کے لیے راجستھان کی طرف رخ کر لیا اور اس کا ترجمان۔ جب یہ دونوں راجستھان کی طرف پہنچ گئے اور انہوں نے راجستھان کے اندر آ کر
کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے۔ ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ جو ہم سامان لائے تھے وہ ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، بلکہ میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ ایک کام کرو، شہر جا کر کھانے پینے کا سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا کھانے کا سامان بچا ہے، کہیں یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان راجستھان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا، اور آج موسم بھی کافی خطرناک ہو رہا تھا۔ جب راجستھان کے اندر طوفان آتا ہے تو انسان پوری طریقے سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طریقے سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا، اور انگریز کسی طریقے سے اپنی جان بچاتے ہوئے آگے بھاگا، اور اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ ہی کوئی طوفان معلوم ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی پتہ معلوم ہو رہا تھا، اور طوفان پوری طریقے سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے کے بعد طوفان تھما، اور انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 گھنٹے لو ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اب اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا آپ کو باہر نکالا، اور اس کی سانسیں پھول گئی، اور اس کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنا آپ کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اور اس کے ترجمان کو نہیں پتا تھا کہ انگریز کہاں ہیں، اور اب ترجمان وہاں پر نہیں آ سکتا تھا کہ طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی کہ انگریز کو پورا اشارہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت کے علاوہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا۔ اب اس کے پاس نہ پانی پینے کو تھا اور نہ کھانے پینے کو تھا۔ اب اس کا کیمپ اس سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اسے صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی، وہ تھی موت، جسے کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس بھکاری کو پیسے دیے تھے اور اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا، تو دیکھتا ہوں اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا قبول کر لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میرا آخری سہارا تو ہی ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال، مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے نکال لے۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ اسے دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے ہی روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی، اور اس کے سر پہ اس کا ترجمان کھڑا اور اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ کے اندر پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کافی وہ بھکاری بہت سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی، اور جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ ایک طوفان نے پوری طریقے سے تباہی مچا رکھی تھی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی، اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیفیں ہی دور ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ بلا شک بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ سبحان اللہ! بلا شک پروردگار تو وہی ہے جو 1000 میٹر پتھر کی گہرائی پر کوئی بھی ہو اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہ ہر کسی کے ہر حال پر باخبر ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔